بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ جی دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جواب دو ود نعیم احمد۔ دوستو، آج ایک بار پھر اسد طور صاحب نے بانی اور قائد الطاف حسین صاحب کا ایک طویل انٹرویو لیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے جو انکشافات کیے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ بڑے انکشافات کیے الطاف حسین صاحب نے آج، اور ایک حیدرآباد سے ایک بڑی خبر آئی اور ایک اچھی خبر آئی حیدرآباد سے، اس کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گا آپ سے۔ اور ایم کیو ایم کے قائد اور بانی الطاف حسین نے جو NA 239 اور NA 237 میں جو بائیکاٹ کی کال کی تھی، اس بائیکاٹ کے چرچے دنیا میں کہاں تک ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جی شروع کرتے ہیں اسد طور کے انٹرویو سے۔ آج ایک انٹرویو لیا اسد طور نے بانی اور قائد الطاف حسین صاحب کا، اور وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ انہوں نے پبلک کیا۔ اس انٹرویو میں الطاف حسین صاحب نے بڑے انکشافات کیے، اور الطاف حسین نے جو شروعات کی انٹرویو کی، انہوں نے کہا کہ میں ایم کے ایم کا بانی تھا، قائد تھا، سربراہ تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔ مرنے کے بعد بھی میں ہی ایم کے ایم کا قائد ہوں، میں ہی ایم کے ایم کا بانی ہوں، اور میں ہی ایم کے ایم کا سربراہ ہوں مرنے کے بعد بھی۔ تو انہوں نے ایک میسج دیا جتنے بھی چائنا ایم کے ایم ہو گئی، پی ایس پی ہو گئی، اور جو بھی ہیں جو دھڑے ہیں ان کے سارے، بہادر آباد پی آئی بی، ان میں جو بھی ہیں یہ سارے 2 نمبر لوگ ہیں۔ قائد میں تھا اور میں ہی ہوں۔ اور انہوں نے اسد طور صاحب کو یہ بھی کہا، جی آپ جو ہے ایم کے ایم لندن نہ کہا کرے، بلکہ کوئی بھی ایم کے ایم لندن نہ کہا کرے، کیونکہ جو بائیکاٹ ہوا میری آواز کے اوپر وہ پاکستان میں ہوا، کراچی میں ہوا، وہ بائیکاٹ لندن میں تو نہیں ہوا، تو اس لیے آپ لوگ مجھے ایم کے ایم ہی کہا کریں، ایم کے ایم لندن نہ کہا کریں۔ اس کے بعد جی الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ جو پہلے جو ان کی ایم کے ایم تھی، جو کراچی میں بڑا اثر رسوخ رکھتی تھی، 22 اگست 2016 سے پہلے والی، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور بتایا جی کہ رابطہ کمیٹی کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ کرپشن کرنے لگے تھے، اور لینڈ گریپنگ وغیرہ میں بہت زیادہ انوالو تھے، اور چائنا کٹنگ وغیرہ کرنے میں بہت زیادہ لگ گئے تھے۔ اس کے اوپر میں نے ان کو کافی سمجھایا، اور پھر جب مجھے ان کے بارے میں اور ان کے نام وغیرہ پتہ چلنے لگے تو میں نے کارکنان سے ایک اجلاس میں ذکر کیا ان چیزوں کا۔ اس کے بعد جو کارکنان تھے وہ 90 کے اندر گھسے ان کو مارنے کے لیے، رابطہ کمیٹی والے کو، اور رابطہ کمیٹی والے پچھلے دروازے سے چھپکے سے نکل گئے۔ تو وہ بتاتے ہیں جی میں تو لندن میں تھا، اور میں وہاں سے اسٹرائک کی کال دیتا تھا، اور پرامن اسٹرائک کی کال دیتا تھا، اور یہاں پہ جو تشدد کے واقعات ہوتے تھے، دہشت گردی ہوتی تھی، وہ یہ رابطہ کمیٹی کرواتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ٹھپا لگ گیا دہشت گرد ہونے کا۔ وہ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ دہشت گرد ہونے کا ٹھپا میرے اوپر لگا، وہ جبکہ کرتی یہ رابطہ کمیٹی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی 22 اگست 2016 کے بعد سے اب تک ہمارے اوپر جتنے بھی آپریشن ہوئے، جتنے بھی کارکنانوں کو جو ہے وہ اٹھایا گیا، اور جس طرح سے ان کے جو دھرنے ہوا کرتے تھے یا مظاہرے ہوتے تھے، ان کے اوپر عورتوں پہ، ماؤں پہ، بہنوں پہ، بزرگوں پہ جس طرح سے تشدد کیا گیا مظاہروں کے دوران، اس میں سے ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم نے کوئی بھی ایک بھی ایسا واقعہ پیش نہیں کیا جس سے دہشت گردی ہو اور ہم پہ دہشت گردی کا ایک کوئی الزام لگے۔ تو ہم نے کب تک 2016 سے لے کے 2022 تک، ان 6 سالوں کے اندر آج تک، جب سے یہ رابطہ کمیٹی الگ ہوئی ہے، آج تک ہم نے کوئی دہشت گردی کی واردات نہیں کی۔ اس کی وجہ صاحب ہے کہ جو ماضی میں جو دہشت گردی کے جو معاملات ہوا کرتے تھے، جو واقعات ہوا کرتے تھے، اس کے پیچھے کون تھا۔ تو اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو سارے جو دہشت گرد جو لوگ تھے، ابھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سارے پی ایس پی میں ہے، کوئی بہادر آباد میں ہے، کوئی پی آئی بی میں ہے، اور کوئی ایم کے ایم حقیقی میں ہے۔ یہ وہ سارے دہشت گرد ہیں جو پہلے میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے، اور میں چاہتا تھا کہ ان سے ان کا صفایا ہو۔ یہ ایک بڑا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا۔ اس کے بعد جو اسد طور صاحب نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ نام لے کے بتائیں کہ کون لوگ جو ہیں وہ کرپشن کر رہے تھے، ایم کے ایم پاکستان کے جو لوگ تھے ان میں کون لوگ ہیں جو کرپشن کرتے تھے۔ تو الطاف حسین صاحب نے بڑا ایک مزاحیہ کے لیے، تنزیہ کے لیے ایک جملہ کہا۔ انہوں نے کہا جی نام میں نہیں لوں گا، تو اسد طور بولتے نہیں آپ نام لیں، بولتے نہیں جی نام میں نہیں لوں گا، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی کا نام لینے سے،
لیکن ایسا نہ ہو میرے نام میں ان کا بھی نام لے دوں اور کل کو کوئی ان کو اڑا دے تو ساری ٹوپی جو ہے وہ میرے پہ آ جائے گی، جی دیکھیں الطاف حسین نے کل ان کا نام لیا تھا اور ان کو اڑوا دیا۔ تو اس لیے میں کسی کا نام نہیں لوں گا کہ میرے نام لینے سے کسی کی جان کو خطرہ ہو جائے، میں نام کسی کا نہیں لوں گا۔ اس کے بعد وہ اسد طور صاحب سوال کرتے ہیں کامران ٹیسوری کے حوالے سے کہ کامران ٹیسوری جو اچانک سے گورنر بن گئے، ان کو آپ جانتے تھے جب آپ جو ہے مطلب قائد ہوتے تھے پارٹی کے، تو آپ ان کو جانتے تھے اس ٹائم پہ، آپ نے ان کا نام کبھی سنا؟ تو الطاف حسین صاحب نے صاف منع کیا کہ میرے ہوتے ہوئے میں نے کبھی کامران ٹیسوری کا نام نہیں سنا۔ انہوں نے کلیئر بولا کہ میں نے جب پہلی بار کامران ٹیسوری کا نام سنا 22 اگست 2016 ہونے کے بعد، جب ایم کیو ایم میں 2 دھڑے بنے، ایم کیو ایم پی آئی بی اور ایم کیو ایم بہادر آباد، اس دن مجھے کامران ٹیسوری کا نام پتہ چلا تھا، کیونکہ وہ جو دھڑے بنے تھے اس میں کامران ٹیسوری کو ہی لے کے وہ دھڑے بنے تھے جو پی آئی بی اور بہادر آباد بنے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ کامران ٹیسوری جو ہے وہ جھڑلو سے آئے، جیسے کہ انہوں نے کل کی بھی مثال دی، کہا کہ جو بائی الیکشن کل ہوئے وہاں ایک بھرپور قسم کا بائیک آؤٹ تھا اور 7 بجے تک جو ریزلٹ آ رہے تھے ایک پارٹی کے 2-3 ہزار کے قریب ووٹ تھے اور دوسری پارٹی کے 10-12 ہزار کے قریب، ایک پارٹی کے 600-700 ووٹ تھے اور دوسری پارٹی کے 2000 ووٹ تھے۔ اچانک سے وہ ریزلٹ آنا رک جاتا ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی علاقوں میں کل الیکشن ہوئے سب جگہ سے ریزلٹ آ جاتا ہے اور NA 239 کا ریزلٹ روک دیا جاتا ہے، اور یہ ریزلٹ سب سے آخر میں آتا ہے، اور جب سب سے آخر میں ریزلٹ آتا ہے تو ایک پارٹی جو ہے وہ 50,000 ووٹ لیتی ہے، دوسری پارٹی تقریباً 17-18 ہزار ووٹ لیتی ہے، اور ووٹ بینک کو ایک دم سے بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے یہ جسے کہتے ہیں جھڑلو پھرنا۔ تو اسی جھڑلو پھرنے کی وجہ سے ہی جھڑلو پھرا، فرشتہ آیا اور کامران ٹیسوری آیا۔ تو آپ سمجھ جائیں ان کا مطلب کیا تھا اس کا۔ تو خیر آپ سب سمجھ گئے کہ وہ، اور سبھی کو پتہ ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں وہ گورنر سندھ کیسے بنے۔ اور جی ایک خبر اور دیتا ہوں میں آپ کو کہ ایم کیو ایم لندن کے جو انہوں نے 14 اگست والے دن ایک احتجاج کیا تھا کراچی میں بھی اور حیدرآباد میں بھی۔ کراچی سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کے بعد ان کو ضمانت پہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حیدرآباد سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا جس میں کم عمر لڑکے بھی شامل تھے۔ اس کے بعد جی ان کے اوپر جو ہے انسداد دہشت گردی کا مقدمہ چلایا گیا تھا۔ اب وہ مقدمہ بھی چل ہی رہا تھا، لیکن لوگ جو ہے ان میں سے جو کم عمر لڑکے تھے وہ ضمانت پہ رہا ہو گئے تھے، لیکن ان کے اوپر سے مقدمات ختم نہیں ہوئے تھے۔ آج جو ہے ان لوگوں کے جو گرفتار ہوئے تھے ان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے جی کورٹ میں جا کے بتایا کہ جی یہ جو مظاہرہ انہوں نے کیا تھا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی وائلنٹ نہیں تھا، تو انسداد دہشت گردی کا تو کیس بنتا ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کیس کو ختم کیا جائے۔ تو جی وہ کیس ختم کر دیا گیا اور ان تمام لوگوں پہ سے وہ مقدمے ختم کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ جی میں آپ کو ایک خبر اور دیتا ہوں، جو کل NA 239 اور NA 237 میں ایک بائیک آؤٹ ہوا اور بھرپور بائیک آؤٹ ہوا۔ اس بائیک آؤٹ کے چرچے دنیا کے بہت سے ملکوں میں سنے گئے، عرب کے اندر بھی یہ چرچے سنے گئے، اور عرب میں ایک ٹی وی چلتا ہے اردو عرب کے نام سے، اردو ٹی وی کے نام سے عرب میں ایک چینل چلتا ہے۔ اس کے ایک صحافی ہیں زین علی کہتے ہیں، زین علی نے جو ہے اس کی وجوہات بتائی ہیں کچھ الیکشن کی۔ زین علی کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور PTI کے درمیان مقابلہ ہوا، دونوں نے ایک سیٹ جیتی، کراچی کے ووٹرز مایوس نظر آتے ہیں، اس لیے انہوں نے الطاف حسین کی اپیل پہ بائیکاٹ کا ساتھ دیا اور MKM کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اور واقعی یہ اس طرح کی جو کل والے الیکشن میں جو MKM کو شکست ہوئی ہے، ایسی شکست کسی بھی الیکشن میں MKM کو کبھی بھی ایسی شکست نہیں ہوئی۔ اتنے برے حالات نہ ان کے NA 245 میں تھے نہ NA 240 میں تھے، جو حالات ان کے NA 239 میں ہوئے۔ لوگوں نے بہت بھرپور ان کا بائیکاٹ کیا۔ دوسری پارٹی کو تو ووٹ ملا، لیکن MKM پاکستان کو ووٹ بالکل بھی نہیں ملا۔ اب آپ بائیکاٹ کا اندازہ آپ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں کہ
इस हलके में जो कुल वोटर्स हैं, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वो 5,84,000 के करीब हैं और वोट जो टोटल कास्ट होता है वो 85,000 के करीब वोट कास्ट होता है। मतलब 5 लाख वोट कास्ट ही नहीं हुआ, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो जी और भी इस तरह की मालूमात देने के लिए मैं आपसे एक और वीडियो भी कल एक और करूंगा, जिसमें इसी हवाले से मैं आपको और भी अपडेट दूंगा और जो बहुत सारी खबरें और भी आ रही हैं उसके हवाले से भी मैं आपको कल बताऊंगा। ये खास खबरें हैं और कराची के लिए हैं। तो आप लोग काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, वीडियो लाइक कर दिया करें। अभी मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।